بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان، ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہو گئی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کیسے لوگ تھے، اور ہمارے رب نے انبیاء کی کیا صفات بیان فرمائی ہیں، یہ ذرا سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے کچھ منتخب انسانوں کو بھیجا ہے۔ انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہو اور اسے نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور وہ پہلی شریعت اور کسی رسول کا اتباع کرنے والا ہو۔ اس میں یہ نئی کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نئی کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی صورت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی بھی نبی کے ہاں وہ بدل نہیں سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بنیاد کہا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم روز ایمان کی تعریف پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان یہ کسی صورت میں نہیں بدلے گا۔ کوئی بھی صورت اس میں نہیں ہو سکتی کہ بھئی کسی شریعت میں ایمان ایسا ہو اللہ پر، کسی شریعت میں ایسا ہو، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ ایک ہے اور اللہ کی صفات ایک ہے، اس میں ترمیم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نئی شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی دو باتیں آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، جو ہماری کتابوں میں جس انداز سے بیان ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اصول دین اور ایک کو کہتے ہیں فروع دین۔ اصول دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، جو میں نے عرض کیا، جو روز ہم اس کو دہراتے ہیں، اور بار بار اس لیے دہرائے جاتا ہے تاکہ وہ ہم سے کبھی خطا نہ ہو۔ بار بار دہرانے کی غرض یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اجی ایمان اس کو کہتے ہیں، اور یہ ایسے وقت میں کام آتا ہے کہ جس وقت میں کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور ہمارے پاس کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، کوئی بیوی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ ذرا شریعت کے بارے میں۔ اس وقت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ پھر ہمیں یاد آئیں گے، بھئی ہم نے تو سنا تھا، ہم تو روز فجر میں سنتے تھے، اور ہمیں تو یہ حفظ یاد ہے۔ ہم تو بالکل جو ہے وہ جیسے آدمی جب اس پہ ماہر ہو جاتا ہے سائیکل چلانے میں تو وہ پھر ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے، اور پھر موٹر سائیکل لیٹ کے چلاتے ہیں،
کیونکہ ہم اتنے ماہر ہو گئے ہم تو لیٹ کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو ایسی مہارت ہو جاتی ہے کہ بل اس میں پھر کبھی خطا ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اصول دین اس کو کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، فروع دین کے اندر وہ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ فروع دین سے مراد نمازوں کی تعداد ہے، نماز کی فرضیت نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، روزے کی فرضیت پہ بات نہیں ہو رہی، حج کی فرضیت پہ بات نہیں ہو رہی، فرض ہونا، ہاں اس کا طور طریقہ فروع دین۔ شادیاں ہیں، جیسے ہماری شریعت میں 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس میں پچھلی شریعتوں میں کچھ اور مسائل تھے۔ ایسے ہی نمازوں کی رکعات کی تعداد کیسی ہونی چاہیے، پاکی ناپاکی کے اندر کن کن باتوں کی رعایت ہونی چاہیے، اس کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ تو فروع دین میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو نئی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین کسی بھی نبی کا کبھی بھی نہیں بدلا، اور فروع دین میں اس زمانے کے لحاظ سے ہمارے رب نے تبدیلیاں کی ہیں نبیوں کے واسطے سے، اس زمانے کے لحاظ سے ہمارے رب نے تبدیلیاں کی ہیں نبیوں کے واسطے سے۔ یہ والی بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ بھی زمانہ بدل گیا تو باتیں بدل دو، جیسے روز بروز بدلتی جا رہی ہیں، نہیں، ہر ایرے غیرے کو باتیں بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو نیا انڈے سے نکلا وہ باتیں بدل دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، ماہرین فن ہوتے ہیں، اور ماہرین فن وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو چیز نبی کے زمانے میں، جیسے میں آپ کو اس کو بیوعات میں ایک مثال دے دوں، بیوعات میں ایک مثال دے دوں کہ ہمارے بے اور شراء کے مسائل کے اندر ایک بات آتی ہے فقہ کی کتابوں میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چیز کیلی تھی وہ قیامت تک کیلی رہے گی۔ بتاتا ہوں کیلی کس کو کہتے ہیں۔ اور جو چیز وزنی تھی وہ قیامت تک وزنی رہے گی۔ کیل کا کیا مطلب؟ کسی چیز کو ناپ کر کے تولنا۔ جیسے ہمارے ہاں دودھ کو پتھر رکھ کے نہیں تولا جاتا۔ دودھ کیسے دیتے ہیں؟ دودھ کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، پاؤ دودھ چاہیے پاؤ والا پیمانے سے دیں گے، آدھا کلو دودھ چاہیے آدھا، اس کو کہتے ہیں کیل کرنا، کسی چیز کو تولنا، پیمانے کے ساتھ تولنے کو کیل کہا جاتا ہے۔ کاف یا لام قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے، وَإِذَا كِلْتُمْ إِذَا اكْتَالُوا قرآن میں ہے، ناپنا کسی چیز کو۔ اور ایک یہ ہے کہ پتھر کے ذریعے سے، کلو گرام کے ذریعے سے کسی چیز کو تولا جائے، اس کو وزن کہا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چیز کیلی تھی وہ قیامت تک کیلی رہے گی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس کو وزن بنا دیا ہو۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چیز وزنی تھی وہ بعد میں قیامت تک وزنی رہے گی، اگرچہ بعد کے لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا ہو، کیلی بنا دیا ہو۔ تو عرض اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چیز آسمان سے آئی، آپ نے ایک چیز کو متعین کیا، احرام متعین ہو گیا، طواف متعین ہو گیا، سعی متعین ہو گئی، اور حلق قصر متعین ہو گیا۔ لوگوں نے تو مذاق بنائے ہوا ہے نا، کیا جب صحیح کر لیتے ہیں تو ہلکی سی کینچی، ہمارے لوگ بھی ہلکی سی کینچی لے کے ٹک لگا لیتے، کہہ رہے ہیں حلال ہو گئے۔ آپ کیسے حلال ہو گئے؟ کیسے حلال ہو گئے؟ ایسے تو حلال نہیں ہوتے۔ یہ آدمی تو ہمیشہ احرام میں رہے گا، یہ آدمی تو ہمیشہ احرام میں رہے گا جب تک۔ اور پھر ہر آدمی جو ہے نا مشین پھروانے کی کرتا ہے، مشین تب پھروائیں گے جب آپ کی ایک پور سے زیادہ بال موجود ہوں۔ اگر آپ کے ایک پور سے بال کم موجود ہیں، ہر صورت میں آپ کو بلیڈ پھروانا ہوگا۔ یہ تو بسا اوقات یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ دیکھا دیکھی میں کر رہے ہوتے ہیں اور کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اصول دین ہے اس میں تو کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اور فروع دین میں تبدیلی ہوگی، لیکن تبدیلی چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے،
تبدیلی ماہرین فن کا کام ہے، جو اپنے فن کے اندر کیا ہوتے ہیں، وہ ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی چیز کو ایسا سمجھتے ہیں تو وہ پھر اس مسئلے کے اندر وہ لچک دے دیتے ہیں اور اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ والی بات ہے کہ جس پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہو اور اسے نئی شریعت دی گئی ہو، یہ نئی کے اندر یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انبیاء علیہم السلام کی تعداد بعض روایتوں میں نبیوں اور رسولوں کی تعداد 1,24,000 آئی ہے، بعض میں 1,34,000 آئی ہے، بعض میں 2,24,000 آئی ہے۔ یہ تعداد حتمی نہیں ہے، اس لیے ایمان لانے کے لیے ہمیں یہ جملہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق اور سچا رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم سب کو برحق اور سچا رسول مانتے ہیں۔ ان میں 313 رسولوں کی تعداد ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، 313 رسولوں کی تعداد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں۔ رسالت اور نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، رسالت اور نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس میں آدمی کی کوشش اور عبادت کو دخل نہیں ہے، آدمی کی کوشش اور عبادت کو دخل نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا ولی کتنی ہی محنت کر لے، کتنا ہی بڑا مرتبہ حاصل کر لے، لیکن کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اللہ کا ولی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی صفات، تمام انبیاء انسان تھے، یعنی جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ان جنات کے لیے جو نبی آیا وہ بھی انسان تھا۔ ہمارے نبی انسان اور جنات سب کے نبی، ہمارے نبی انسان اور جنات سب کے نبی، اور جنات کی دعوت کا بیان قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ جن کے شروع میں اور سورہ احقاف 26واں پارہ، سورہ احقاف کے آخری رکوع میں جنات کی تبلیغ کا بیان ہے۔ لیکن جنات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور سارے پیغمبر مرد تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ایک جگہ نہیں کافی جگہ ہے یہ آیت، 14ویں پارے میں بھی ہے، 17ویں پارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر پاروں کے اندر بھی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس کسی رسول کو بھیجا وہ مرد کو بھیجا، یعنی عورت جتنی بھی بڑی ہو جائے صدیقہ تو بن سکتی ہے، اللہ کی ولیہ تو بن سکتی ہے، نبی کی ماں تو بن سکتی ہے، نبی کی بیوی تو بن سکتی ہے، لیکن عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ عورت ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح امام مرد ہوتا ہے، عورت کتنی ہی بڑی بزرگ ہو جائے وہ مردوں کی امام کبھی نہیں بن سکتی۔ عورت بہت بڑی بزرگ عورت ہے لیکن وہ امامت کے فرائض اس کو نہیں مل سکتے، وہ امامت کے فرائض وہ صرف مردوں کا حق ہے، جیسے نبوت کا جو فریضہ ہے صرف مردوں کا حق ہے۔ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، یہ مسلمہ اصول ہے۔ اس میں ایک رتی برابر بھی اگر دل دماغ میں کوئی بات آئے گی تو آدمی اپنے ایمان سے جائے گا، یہ مسلمہ اصول ہے۔ یہ عقائد کا بیان چل رہا ہے، عقائد کے بیان میں دو رائے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، عقائد کے بیان میں ایک ہی بات چلے گی۔ سب نبی
یہ معصوم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ 22واں پارہ اس کے دوسرے صفحے کی آخری آیت، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو ذوات مقدسہ آسمانی پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اعلان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ گھر میں آئے تھے کچھ مسئلہ لے کر کے، آپ نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم و انی لاخشاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو نبی وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہیں قرآن پاک میں کسی نبی کے متعلق اگر کوئی جملہ ہے تو وہ جملہ اس کا ظاہری مطلب کبھی بھی مراد نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارے رب کی طرف سے استعمال کردہ جملہ ہے، اور ہمارے رب سب کے رب ہیں، وہ نبیوں کے بھی رب ہیں اور نبیوں کے بھی پیدا کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی جملہ ایسا کسی نبی کے متعلق استعمال ہوا ہے ڈانٹ کا جملہ، تو وہ جملہ اللہ کا استعمال کردہ ہے۔ میرے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جملے کسی نبیوں کے لیے استعمال کریں، اور میرے اور آپ کے ذمہ ہیں کہ اس لفظ کا وہ مطلب نکالیں گے جو وقت کے کامل العلم اور رسوخ فی العلم والے علماء نے اس لفظ کا جو مطلب لیا ہے وہ مطلب ہم لیں گے۔ اپنی طرف سے لغت اور ڈکشنری کو دیکھ کر کے اس کا مطلب نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر، مثال سے بس اچھی سمجھ میں آ جائے گی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس میں ایک آیت آتی ہے کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضَالًّا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ترجمہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر آپ کا غصہ ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ لوگ ہیں۔ وہاں تو یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن یہاں ضالن کا لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خبردار جو یہاں گمراہ کا ترجمہ کریں گے، جس نے گمراہ کا ترجمہ کیا وہ گیا۔ ہمارے اپنے پیغمبر کے لیے گمراہ کا لفظ استعمال کرو گے، کبھی بھی نہیں کریں گے استعمال۔ تو اس کا وہ ترجمہ کریں گے جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں، جن کی پوری شریعت کے اوپر نظر ہے، وہ اس کا جو ترجمہ کریں گے میں وہ ترجمہ لوں گا۔ میں ڈکشنری کو دیکھ کر کے قرآن کا ترجمہ کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ خود جی میں مفسر بن گیا خود۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے صحیح جملہ بھی کہا پھر بھی اس نے غلط کہا، جس نے ایک آدمی MBBS ہے، اس نے سارے کر کر کے کلینک میں آ کے بیٹھ گیا، سب اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، اس نے کوئی دوائی لکھی اور خدا نہ کرے وہ دوائی غلط ریئیکشن کر گئی، بندہ مر گیا، تو کوئی بھی اس پہ کیس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے تو اپنے فن کا ماہر ہے، مقدر میں لکھا تھا بندہ مر گیا۔ اور ایک آدمی اناڑی آدمی وہ آ کر کے بیٹھ جائے اور وہ دوائی لکھے، اور بہت اچھی دوائی لکھی اس نے، اور لوگ کہیں واہ کتنا اچھا نسخہ ہے، لیکن وہ قابل مواخذہ آدمی ہے۔ کیوں؟ تمہیں کس نے کہا دوائی لکھو؟ تم ہو اپنے اس فیلڈ کے آدمی ہو، تم تو یار ریڈی والے آدمی ہو اور آ کر کے تم نسخے لکھتے ہو، تو وہ قابل مواخذہ جرم ہے۔ تو یہاں پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ گمراہ سے بالکل نہیں کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ ہم نے آپ کو آسمانی علوم سے ناواقف پایا تو اللہ نے آپ کو آسمانی علوم سے واقف کار بنایا، یہ اس کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آنے والا ہے۔
اور اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے گمراہ پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ پاک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایسی بہت ساری آیات ہیں، اس میں جو سب سے جاندار ترجمہ ہے وہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ان حضرات کا، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، ان بزرگوں کے، بڑے لوگوں کے ترجمے آدمی دیکھے تو آدمی کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور اگر ادھر ادھر کے ترجمے دیکھے یا خود حل کرنے کی کوشش کی تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ، ہر نبی کامل العقل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ عقل کے اعتبار نبی سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں۔ امت کے اندر سب سے بڑی ہوشیار شخصیت وہ کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے، کامل العقل۔ اور ایسی بیماریوں سے پاک تھے سارے نبی جن کی وجہ سے لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہوں اور لوگ نفرت کریں، اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات نہ مانیں۔ جیسے کوڑ کی بیماری، بدن میں ایسے دانے ہو گئے، بدن سڑ رہا ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بدن پہ پسینہ آیا تو بدبو آ رہی ہے، ایسی تمام بیماریوں سے نبی کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی صفات ہمارے احادیث کے اندر کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کے پسینے کو خوشبو والا بنایا، اور ہمارے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے تو ڈھونڈنے والے کو زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی، وہ راستہ پورا خوشبودار ہوتا کہ بھئی اللہ کے رسول اس راستے سے گزرے ہیں۔ تو نبی کا پورا بدن وہ ایسا زبردست ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر عیب سے نبی کے ہر بدن کو پاک بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آزاد تھے، ہاں کوئی بھی غلام نہیں تھا، اور سب نبی اپنے خاندان اور قوم کے اندر اچھے نسب والے تھے، اونچے خاندان والے تھے۔ جیسے ہمارے نبی کا خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم یہ شاخ قریش کی، اور پورے عرب کے اندر قریش اونچی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا بنو ہاشم کا، ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا، تو یہ ایک اونچا خاندان اور اونچی حیثیت آپ کے خاندان کی تھی۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ آیت 5ویں پارے میں ہے۔ اور ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن کی آیت ہے 13ویں پارے کی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک ہم اس میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغام پورے پہنچا دیے۔ کسی نبی نے اللہ کے کسی حکم کو اپنے پاس نہیں رکھا، ہر نبی نے اللہ کے ہر حکم کو آگے پہنچا دیا۔ اگر کوئی آیت، علماء لکھتے ہیں بعض آیت قرآن میں ایسی تھی جس میں جیسے ڈانٹ کا پہلو ہے، اگر کوئی آیت ہمارے نبی چھپاتے تو کہا یہ آیت چھپا دیتے، لیکن کسی بھی آیت کو ہمارے نبی نے نہیں چھپایا، جو بات آئی وہ امت تک ہمارے نبی نے پہنچا دی ہے۔ کسی پیغام میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، کسی پیغام کو چھپایا نہیں۔ پیغمبروں میں سے بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے، اور سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ کل کا ہمارا بیان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔